میڈم ایک اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ جی اس سے آپ لوگوں کے معیار زندگی کو بلند نہیں کرتے بلکہ ان کو بیکاری بنایا جاتا ہے، اور اس کی بجائے یہ پیسے ان مدات میں خرچ کرنے چاہیے جس سے کہ معیار زندگی بلند ہو۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے اٹ از اے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ اگر آپ نام پہ غور کریں تو انکم سپورٹ کی بات کرتا ہے۔ جو مالی معاونت اس وقت کی جا رہی ہے وہ خاندان سب کام کرتے ہیں، وہ گھرانے جو ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں اور اپنی اپنی روزی کمانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں، جہاں آپ کے اخراجات اور آپ کی آمدنی میں توازن نہیں رہتا وہاں یہ ادارہ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے، اور یہ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے شہری کو اس مشکل وقت میں اس کی امداد کرے، اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ کہہ دینا کہ بھیکاری بناتے ہیں، یہ لوگ بھیکاری نہیں ہیں، یہ سب کام کرنے والے لوگ ہیں اور یہ اپنی محنت سے اپنی روزی کماتے ہیں۔ ہاں، لیکن جو آپ کو مہنگائی کا حال ہے آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں، جو حالات ہیں، تو اس وقت میں اگر ریاست آگے نہیں بڑھے گی تو اور کون بڑھے گا؟ عزت نفس اگر لوگوں کی رکھنی ہے، بھیکاری بننا تو بہت آسان ہے۔ بھیکاری جو ہے نا وہ ایک دن میں 2 دن میں اتنے پیسے کما سکتا ہے جو ہم ان کو پورے مہینے میں دیتے ہیں، لیکن عزت نفس مشروع نہ ہو، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہاں پہ یہ پروگرام جو ہے ان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی، ایم این اے صاحبان نے تو اپنے ووٹروں میں یہ تقسیم کیے ہوں گے فارم۔ بالکل، آپ نے بجا فرمایا، ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ بات ہے 2008 کی، اب ہم نے ایک پروسیس شروع کی ہے ری سرٹیفیکیشن کا۔ ری سرٹیفیکیشن کا پروسیس یہ ہے کہ ہر 3 سال کے بعد ایک گھرانہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہم اس کو ری سروے کے لیے بلاتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان کے خاندان کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ بہتری کی صورت میں ایگزٹ کرتے ہیں تاکہ جو نئے لوگ ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں ہم ان کو اکوموڈیٹ کر سکیں۔ تو یہ ری سرٹیفیکیشن کا پروسیس جو ہے یہ اس بات کو انشور کرے گا کہ اگر کوئی غلط اندراج ہو بھی جاتا ہے تو وہ 3 سال بعد آٹومیٹکلی اس سے نکل جائے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ جتنے فلٹرز ہم نے ابھی لگا لیے ہیں، جتنا انٹیگریٹڈ ڈیٹا ابھی ہمارے پاس ہے، تو اس میں پہلے تو کسی غلط اندراج کے کوئی ممکنات باقی نہیں رہتے، لیکن 3 سال کے بعد جو ری سرٹیفیکیشن ہے، اب ایگزٹ پالیسی پہلے نہیں تھی، یہ ہم نے ابھی انٹروڈیوس کروائی ہے کہ ایوری 3 ایئرز ری سرٹیفیکیشن۔ اور پھر ہم نے جیسے انہوں نے کہا نا، ہر کوئی کہتا رہتا ہے کہ حکومت کارخانے لگا لے، حکومت پتہ نہیں کیا کر لے ان پیسوں سے، ہر کوئی جو ہے نا اکانومسٹ بن جاتا ہے جب یہاں بات آتی ہے۔ تو حکومتوں کا کام کارخانے نہیں لگانا، حکومتوں کا کام ہے ویلفیئر، اور ویلفیئر یہ ہے جو حکومت کر رہی ہے۔ اور اسی اعتراض کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ابھی بے نظیر ہنر مند پروگرام شروع کیا ہے، جس کا اجرا لاسٹ ایئر بی بی شہید کی سالگرہ والے دن 21 جون کو صدر پاکستان نے اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں اس کا انوگریشن کیا، اور ابھی ہم ٹریننگ کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آنے والا وقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ سکلز ٹریننگ کا ہے۔ تو یہ گھرانے تاکہ ان کا ایک بچہ یا خود یا ان کے میاں اگر کوئی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں ہم ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ غربت کے اس حصار سے باہر نکل سکیں۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں ابھی ہم نے ایڈ کی ہے، ری سرٹیفیکیشن اور جو ہے سکلز ٹریننگ، اس کو ہم اپنا پاورٹی گریجویشن پروگرام کہہ رہے ہیں۔ جب یہ شروع ہوا تو اس وقت اس سے مستفید ہونے والے کتنے تھے اور اب کتنے ہیں اس سے مستفید ہونے دیکھیں، والے؟ اسٹارٹ میں تو بالکل کوئی مجھے اب صحیح سے یاد نہیں ہے، کوئی لاکھوں میں تھے، لیکن اس وقت جو ہیں وہ 1 کروڑ سے زیادہ خاندان جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو انہی کے جو بچے ہیں، یہ میں سمجھتی ہوں آپ کو اگر میں بتاؤں کہ ایک پورا لائف سائیکل اب یہ کور کر رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ ہمارا سب سے پہلے جو ہے بے نظیر نشو و نما پروگرام ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سب سے بڑا ایشو جو ہے اس وقت ایک ہماری پاپولیشن کے علاوہ جو ہماری پاپولیشن گروتھ اور ساتھ میں گروتھ سٹنٹنگ، اور گروتھ سٹنٹنگ کے حوالے سے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اور وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے یا پیدا ہو چکے ہیں، تو جو ہی ہماری جو بینیفیشری خواتین ہیں اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہیں
تو ہمارے سینٹرز میں آتی ہیں، پورے پاکستان میں ہمارے سینٹرز ہیں، ادھر رجسٹریشن کراتی ہیں، جہاں ہم بچے اور ماں کی صحت کو مانیٹر کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم ان کو مالی امداد بھی اس مد میں دیتے ہیں، اور خوراک بھی ماں اور بچے کو دیتے ہیں تاکہ وہ بہتر صحت اپنی بھی ہو اور بچے کی بھی ہو۔ 2 سال تک کا بچہ جب تک نہیں ہوتا، یہ ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو ابھی پچھلے سال ہم نے اس کی ایک اسٹڈی کرائی ہے، تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو ہمارا سیمپل ہے اس میں کچھ 6.5% گروتھ سٹنٹنگ میں جو ہے کمی آئی ہے، اور جو 6 ماہ کے بچے تھے ان کی جو ہے نشو و نما میں تقریباً 20% جو ہے وہ جو سٹنٹنگ تھی اس میں کمی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت جو ہے میں سمجھتی ہوں انکریجنگ ریزلٹس ہیں، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پھر ہمارا بے نظیر تعلیمی وظائف، نظیر تعلیمی وظائف کے تحت اس وقت آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ 1.20 کروڑ بچے جو ہیں نا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی ہے۔ اس کے لیے بھی ہم منتھلی اسٹائپنڈ دیتے ہیں بچیوں کا اور بچیوں کا تھوڑا زیادہ دیتے ہیں تاکہ بچیاں جو ہیں زیادہ تعلیم کی طرف آ سکیں۔ اس میں جو شرط ہم نے رکھی ہے کہ 70% بچوں کی اسکول کی حاضری ہو۔ تو یہ ایک چیز ہے، اور میں نے پچھلے سال جب میں نے کہا آپ ہمیں بتائے تو صحیح، ہمیں ریزلٹس دکھائیں، جیسے ہم اپنے بچوں کا رزلٹ پوچھتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے بچے ہیں، یہ ہماری بے نظیر فیملی ہے۔ تو میری حیرانگی کہ جب میں نے دیکھا کہ 500-600 بچوں کے جو تھے نا A گریڈ پلس تھے میٹرک کے ایگزامس جو لاسٹ ایئر ہوئے ہیں، اس سال بھی اس کو دیکھیں گے، اور 5-6 بچوں نے بورڈ ٹاپ کیے تھے۔ اور جو صافی صاحب میرے لیے سب سے زیادہ خوبصورت بات تھی کہ ایک بچی جس کی ماں ہماری بینیفیشری ہے، اس نے کرک کی رہنے والی ہے، اس نے کوہاٹ بورڈ کو ٹاپ کیا۔ اچھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کرک کا جو ماحول ہے، وہاں سے بچی نکلی ہے، اس نے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے، اور بے نظیر جو ہمارا تعلیمی وظائف پروگرام ہے وہ محرک بنا ہے اس کو ادھر تک پہنچانے کا۔ تو یہ بہت فخر کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ تو اس سے پروگرام کے بارے میں ایسی جب میں گفتگو سنتی ہوں اور میچور لوگوں سے سنتی ہوں تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ بغیر جانے ایک یہ بات کی جا رہی ہے کہ صوبوں کا تناسب ٹھیک نہیں ہے آبادی کے لحاظ سے، سب سے زیادہ سندھ میں دیے جا رہے ہیں، پھر پنجاب میں دیے جا رہے ہیں، اور پھر باقی صوبوں میں۔ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ غربت کا تناسب سے ہے، اور ظاہری بات ہے جہاں حجم زیادہ ہوگا آبادی کا وہاں تناسب بھی زیادہ ہوگا۔ اس وقت سب سے زیادہ جو بینیفیشریز ہیں ہمارے 1 کروڑ، اس میں سے 50% پنجاب کے ہیں، اور پنجاب میں جیسے آپ کو پتہ ہے جنوبی پنجاب، ان کی طرف غربت کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو 50% تو پنجاب ہے، باقی 50% جو ہے وہ ہمارے خیبر پختونخوا، سندھ اور آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان سب پہ، باقی جتنے ہمارے 5 ریجنز ہیں اس پہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ تو یہ جو فگرز ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اور سب سے آخر میں جو میں نے آپ کو کہا نا، تعلیم کے بعد ہم بے نظیر ہنر مند پروگرام کی طرف ہم چلے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سارے اس وقت ہمارے کوئی 5,000 یا 6,000 بچے جو ہیں وہ ٹریننگ مکمل کر چکے ہیں، اور اگلے جو ہمارا یہ فائنینشیل ایئر ہے اس میں ہمارا ٹارگٹ تقریباً 30,000 بچوں کا ہے۔ تو یہ ایک دیکھیں نا، جیسے اپنے بچے کی پیدائش سے لے کے اس کی تعلیم، اس کی صحت، اور پھر اس کی جو روزگار کے مواقع ہیں وہاں تک یہ ساتھ چلتا ہے، تو یہ اٹس اے کمپلیٹ سائیکل۔